دشمنی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے اعمال یا ایسے پڑھائیاں کرنی چاہیے جس سے بندہ اس دشمنی سے بچ سکے. جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے، ان کے وظیفے پڑھائیاں، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کی پڑھائیاں اور وظیفے نہیں چلتے بیسیکلی ان کے اوپر دشمنی کے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، ظاہری بات ہے جب آپ کے اوپر حسد ہوگا، آپ کے اوپر نظر بد لگے گی، یا آپ کے اوپر لگاتار پڑھائیاں ہو رہی ہیں، تو جو بھی آپ پڑھائی کرتے ہو وہ اس پڑھائی کی جو دشمن جو ہے آپ کے اوپر کرتا ہے اس کی کاٹ میں لگ جاتی ہے، اور آپ اس کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں، آپ کے کام پھر بھی نہیں ہو رہے، پھر بھی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان دے رہا ہے. کا خطرہ ان سے. تو وہ لوگ جو ہے ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ان کا ظاہر کلام ہوگا تو بچت ہی ہو جائے گی. بچت ہو جائے گی. عمل میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی. داؤد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی عمل بھی ہیں، اور آپ کی زبردست قسم کی ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے اور زبردست لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. سلام دعا کرتے ہیں، آج کا ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، آج کل دیکھیں دکھاوے کا دور ہے. اکثر بچے جو ہیں وہ ہوٹل ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تصویریں اتار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم اس پہ لگا دیں گے، انسٹاگرام پہ اسنیپ چیٹ لگا دیتے ہیں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ویسے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا بھی، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ساتھ والا بھوکا تو نہیں، یا کسی کو بندہ اگر عزت نفس ان کی رکھتے ہوئے ویسے بندہ کوئی چیز بھیج دے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہ کوئی پڑوسی جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا ہلکا جا رہا ہے تو، لیکن آج کل مادہ پرستی کا دور ہے، لوگ دکھاوا بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کاروباری رنجش بھی کئیوں میں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کسی کا کام اچھا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے جالس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رقابت شروع ہو جاتی ہے. کوئی بچوں کی اچھی تعلیم کے اوپر بھی ریلیٹیو بھی مطلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمارا بچہ تو پڑھ نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا رہن سہن کسی کا بہتر ہو جائے تو ایسے خام مطلب لوگ جالسی شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ہمیں تو یا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون میرا دشمن ہے کون دوست ہے. کچھ تو بظاہر دشمن ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. ایسے جو ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب کچھ اپا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے دشمن کی زبان بندی ہو جائے، یا اگر کوئی نظر لگا رہا ہے تو اس سے نظر سے بچ جائے انسان، اور یہ کہ کوئی دشمن کو حیران اور پریشان کرنے کا عمل بتا دیں. اچھا جی، بہت آپ نے اچھے ٹاپک کے اوپر جو ہے بات چھیڑی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے پیچھے حسد ہے. جی بالکل. حسد کی وجہ سے ہی لوگ دشمنی لیتے ہیں. ہاں جی. اور بظاہر آپ کے بڑے دوست ہوتے ہیں، آپ سے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانا پینا بھی اکٹھے، ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن دل میں حسد کا جو پودا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کسی وقت بھی پھٹ پڑتا ہے، لیکن وہ بظاہر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. حالانکہ جو حسد کرنے والا وہ خود بھی اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے مگر ترقی جو ہے نا دوسرے کی اچھی بڑی گاڑی کیوں آ گئی، ایویں کہ یہ پیسے کمائی جا رہا ہے ہم نہیں کما رہے، یہ عزت اور شہرت حاصل کری جا رہا ہے ہم نہیں کر رہے، اس کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے ہم بھی وہی کاروبار چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس گاہک نہیں آ رہے. ہر بندہ اپنا اپنا مقدر لے کے پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ حسد کرتے ہیں، اور حسد کے بعد یہ پھر دشمنی کرتے ہیں. اور جیسے ہی حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، تو پھر یہ اعمال بھی ایسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر یہ جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آپ اس پہ تو نہیں نہ کر سکتے. ایک اللہ تعالیٰ نے روزی کا ایک ذریعہ ان کی دیکھیں جی بانٹ ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دیں اس کو بھی، زیادہ والے کو بھی دے کے آزماتے ہیں اور کم والے کو بھی دے کے آزماتے ہیں. ہاں یہ آزمائش ہے. اب دنیا دارالعمل ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کون سا رستہ پسند کرتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سے صحیح رستے کو سلیکٹ کرواتا ہے یا نیگیٹو رستے کو سلیکٹ کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ سودا کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں، اللہ سے مدد اور نصرت لیتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہیں. تو جو لوگ صحیح رستوں پہ نہیں چلتے ان کے لیے ناکامی ہے. تو آج کل کے معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا
دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. آپ سب کی کوئی چھٹی سے تھرڈ آئی تو روحانیت تو ہوتی کوئی نہیں. کئی لوگوں کو اللہ بالکل. تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے ہیں, کئی لوگوں کی چھٹی حس تیز ہوتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور پتہ کئی چل. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور کئی لوگ تو سرے عام زبان سے دشمنی کے الفاظ نکالتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا عمل کر دیں گے تو نقصان پہنچا دیں گے, اور کئی ظاہری دھمکیاں بھی دیتے ہیں, بالکل. اور کئی لوگ ظاہری دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو دشمنی کے اعمال ہے, دشمنی جو لوگ کر رہے ہیں, ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے عمالیہ سے پڑھائیاں کرنی چاہیے جس سے بندہ اس دشمنی سے بچ جائے. جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے, ان کے وظیفے پڑھائیاں, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کی پڑھائیاں اور وظیفے نہیں چلتے, بیسیکلی ان کے اوپر دشمنی کے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ظاہری بات ہے جب آپ کے اوپر حسد ہوگا, آپ کے اوپر نظر بد لگے گی, یا آپ کے اوپر لگاتار پڑھائیاں ہو رہی ہیں, تو جو بھی آپ پڑھائی کرتے ہو وہ اس پڑھائی کی جو دشمن جو ہے آپ کے اوپر کرتا ہے اس کی کاٹ میں لگ جاتی ہے, اور آپ اس کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں, آپ کے کام پھر بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دشمن کی جو ہے عمل کو روکنا, اس کی پڑھائیوں کو روکنا, اس کے لیے ایک مجرب ترین میں عمل بتاؤں گا, مگر یہ عمل اجازت والا ہوگا, اور جو لوگ اجازت لیں گے ان کو ہی اس کی اجازت دی جائے گی, مگر عمل بہت بڑا اور مجرب ہے کہ دشمن کو حیران اور پریشان کرنے کا عمل ہے. جو اپنا مطلب سوال میں جیسے کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اجازت چاہیے, تو ان کو اجازت ہوگی؟ ہاں, ان کو اجازت ہوگی, میں اس کا رپلائی کر دوں گا, مگر یہ عمل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عمل ہے کوئی موکلات ٹائپ کا عمل ہے, جنات ٹائپ کا عمل ہے, کہ جو آپ اپنے دشمنوں کے خلاف وظیفے کر کر کے عاجز آ گئے ہیں, تنگ آ گئے ہیں, مگر وہ پھر بھی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے, آپ کے کاروبار میں نقصان دے رہا ہے, کا خطرہ ان سے, تو وہ لوگ جو ہے ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں, اپنے گھر کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو, اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کا ظاہر کلام ہوگا تو بچت ہی ہو جائے گی. بچت ہو جائے گی. عمل میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, 1100 بار بعد از نماز عشاء پڑھنا ہے یہ عمل, اور یہ عمل جو پڑھنا ہے یا قدوسو یا اترائیلو بحق یا کاف, یہ عمل ہے عملیت, یا قدوسو یا اترائیلو بحق یا کاف. اچھا, 1100 بار بعد از نماز عشاء پڑھنا ہے, اور 1000 بار کاغذ پر لکھنا ہے. لکھنے کے بعد 2 پتھروں کے درمیان رکھنا ہے آپ نے یہ کاغذ, اور 1 ہفتہ کرنے کے بعد 1 ہفتہ چھوڑ دینا ہے. دشمن کو پریشان کرنے کے لیے اور دشمن کو رات کو نیند نہ آنے کے لیے نہایت مجرب عمل ہے. نہیں, آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ 3 لفظ ہیں, یا قدوسو یا اترائیلو بحق یا کاف. بحق یا کاف. اچھا, یہ لکھنا ہے پیپر کے اوپر بھی, سفید پیپر, 1000 مرتبہ, 1000 مرتبہ لکھنا ہے, 1000 مرتبہ لکھیں. اور کون سے مطلب پین سے یا کلر سے؟ کلر کالی سیاہی سے. کالی سیاہی سے. ٹھیک ہے, 1000 مرتبہ لکھیں. اچھا, لکھنے کا اثر بھی ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس عمل کو کر لیا جائے. ایک ہی دفعہ کافی نہیں, یہ ویسے عمل تو یہ ایک دفعہ ہی کافی ہے, مطلب اتنا مجرب ہے. 1100 دفعہ پڑھنا, 1100 مرتبہ, اور 1000 دفعہ پیپر پہ لکھنا بعد از نماز عشاء پڑھنا. اور اس دوران مطلب آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ سمجھ میں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا نہیں. اچھا نہیں, ایک دفعہ آپ نے جو پڑھا ہے نا, میں وہ پہلے بھی بات کر تھے, 1 ہفتہ کرنا ہے اور 1 ہفتہ چھوڑ دینا ہے. اچھا, یہ عمل 1 ہفتہ لگاتار پڑھنا اور 1 ہفتہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر 1 ہفتہ پڑھ لیں. اچھا, ایسے کر لیں. ٹھیک ہوگا. اور پھر وہی یا قدوسو یا اترائیلو بحق یا کاف. اچھا, تو یہ عمل ہے, مجرب ترین عمل ہے, دشمن کو حیران و پریشان کرنے کا عمل ہے, اس کی نیندیں اڑانے کا عمل ہے, اور اس کو پریشان کرنے والا. جو لوگ اپنے دشمنوں کی پڑھائیوں سے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ بار بار پڑھ رہے اور بار بار تنگ کر رہے ہیں, تو وہ لوگ یہ عمل کر لیں. ان کو واٹس ایپ پہ بلکہ مجھ سے یہ اجازت لے لیں. یہ عمل بہت مجرب ہے, اور اس کو بڑے دھیان سے اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو تیر و ہدف ہے, جو لگتا ہے. اچھا, بالکل, جو واقعی بندہ کہے نا, ان کا پھر ذہن ہٹ جائے گا, ان کو اپنی پڑ جائے گی. ظاہری بات ہے, وہ پھر پڑھائیاں آپ کے خلاف جو ہوتی ہیں وہ روکتے ہیں. جان چھوڑ جائے گی آپ کی ان لوگوں سے. بہت شکریہ.
آپ نے بہت زبردست عمل بتایا. تو ہے تو ذرا مشکل ہے لیکن اگر کوئی کر لے گا نہیں یہ جو عملیات کی دنیا جی اس میں اس طرح کے عمل بڑے مجرب مانے جاتے ہیں, جی ہر جی کوئی نہیں بتاتا. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ کرنا نیک نیتی سے ہے کہ ان کا نقصان نہ ہو, لیکن اچھا صرف ہاں یہ اچھی اپنی بات جان. آپ نے کر لی جی کہ واقعتاً ہی کوئی دشمن ہو تو اس کے لیے اجازت ہے, یہ نہیں کہ یعنی آپ ہر کسی کے لیے یہ عمل کریں. ایسے اپنے ذہن میں سوچا ہو ان کہ کے شاید لیے وہ میری میرے طرف ساتھ سے کوئی دشمن. اجازت نہیں ہے, بالکل ٹھیک. میں ان کے لیے کوئی ایسا دعا گو مطلب نہیں ہوں. کھلا آپ کو صریحاً نظر آتا ہے کہ یہ انسان یہ بظاہر آپ سے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے, یا آپ کے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر دوستوں جو یہ میں. عمل کرنا چاہیں وہ میرے سے استخارہ کروا لیں ٹھیک ہے, تاکہ میں انہی کو بتاؤں کہ آپ یہ پڑھ لیں. یہ پڑھنا ضروری ہے. تو آپ اپنا نمبر دے دیں گے. نمبر جو خاص 0323 جی 03104342 نمبر چل رہا ہے, بلکہ جی 03104342 کے اوپر رابطہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ اچھا, پاکستان زندہ باد.